الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ جمعے کی مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں برکتوں کے حصول کے لیے دامن پھیلائے حاضر ہیں. اور یہ جتنی پریکٹس ایک ایمان والے کی زندگی میں جو بھی ہم کرتے ہیں، ایمان والے کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، اس میں دو باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. دو عقیدہ ہمیشہ کام کار فرما رہتا ہے. ایک عقیدہ توحید کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ واسطے کر رہے ہیں، للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. بنیادی مقصد یہی ہے، اللہ کو راضی کرنا. اب اس میں چھپا ہوا ایک مقصد اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، حضور کی اتباع کی جائے، حضور کی اطاعت کی جائے. اطاعت اور اتباع، ان کی بات بھی مانی جائے اور ان کے طریقے سے مانی جائے. ان کی بات ماننے میں اپنی منمانی کو دخل نہ دیا جائے. کہے کہ ہم بات مان رہے ہیں لیکن ہم کر رہے ہو منمانی، تو یہ بات ماننا نہیں ہوگا. اطاعت بات ماننا، اتباع جیسا انہوں نے کر کے دکھایا ہے ویسا کرنا، یہ دونوں لازم ہے. ان میں کوئی کمی ہوگی تو رضا الہی کا دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا دعویٰ، اس کے اندر یہ دو انگریڈینٹ چھپے ہوئے ہیں، اجزائے ترکیبی. اللہ کو راضی کرنا، اس کے دو اجزائے ترکیبی ہیں. ایک یہ کہ حضور کی بات مان رہا ہو، دوسرا یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہو. یہ دونوں باتیں جب آپس میں ملیں گی تو رضا الہی کا امکان پیدا ہوگا کہ رضا الہی ہو سکتی ہے، اللہ راضی ہو سکتا ہے. اللہ کی رضا کا کچھ امید اللہ تعالیٰ کے رضا کی ہو سکتی. کب؟ جب حضور کی اطاعت ہو اور حضور کی اتباع ہو. اطاعت مانے بات ماننا، اتباع مانے انہی کی طرح کرنا. دونوں ضروری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بار ہم اوتھ لے لیا، حلف لے لیا اور طے ہو گیا کہ ہم یہی کریں گے. نہیں، ایک مومن سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ہر لمحہ اس بات کی پرواہ کرے گا کہ ہم حضور کے متبع ہیں یا نہیں ہیں. اس بات کو جانچتا رہے گا، پرکھتا رہے گا، ایگزامن کرتا رہے گا، اس کی پریچھا کرتا رہے گا، اس کی سمیچھا کرتا رہے گا کہ حضور کے طریقے کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا. مثلا ایک مثال لیں، کوئی پوچھے کہ نماز کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کہیے گا واہ، ارے نیت ہی میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، للہ تعالی. اچھا، تو نماز آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں نماز میں؟ نماز میں بنیادی بات یہ ہے کہ کھڑے ہوئے تو پہلے پیر کو دیکھا کہ حضور کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر جماعت میں ہے تو کندھا بھی دیکھا کہ ہم برابر والے کے برابر ہیں کہ نہیں. بس کھڑے ہو گئے، جیسے بھی ہم کھڑے ہوئے ہوں. کھڑے تو ہو گئے بھائی، اللہ ہی کے لیے تو کھڑے ہوئے ہیں. نمازی میں تو کھڑے ہوئے نہیں، آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، للہ تعالی آپ کا قیام ہوا ہے. تو آپ کو اس کی چنتا ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم کھڑے ہوئے کہ نہیں. ہم ایسے کھڑے ہو گئے، ایک پیر پر زور دے دیا، ایک پیر کو ہلکا کیے ہوئے ہیں، کبھی اس پیر پر زور دے دیا، اس پیر کو اٹھا لیا. ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی. دونوں پیر پر برابر زور، دونوں پیر کے درمیان برابر کی دوری، دونوں پیر ایسا ہو جیسے ریلوے کی لائن ہوتی ہے، برابر سیدھا ہونا چاہیے.
اور اس کی دوری موٹاپے اور کمزوری کی وجہ کا تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ 4 انگل رکھیے, ہو سکتا ہے کسی کا 5-6 انگل ہو جائے بدن کی وجہ سے, اس کی اجازت ہے. لیکن ضرورت سے زیادہ پیر پھیلا دینا, ہم ایسے کر لیں اطمینان سے ہم کھڑے ہوں گے, یہ ثابت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے کہ اپنے پیروں کو برابر زور کے ساتھ دونوں پیر کو اس طرح رکھنا کہ دونوں کے آگے سے لے کر پیچھے تک کی دوری ایک برابر ہو. ہاں کبھی بے خیالی میں ارادے سے الگ ہٹ کے ذرا سا پیر ادھر ادھر ہو گیا, اس سے بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے, اس کے بارے میں گھبرانا چاہیے. تب جا کے ایک بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونے کی ایک منزل طے ہوئی کہ حضور نے حکم دیا تھا کہ کھڑے ہو کے اللہ کو راضی کر سکتے ہو, اور حضور کی اتباع یہ تھی کہ ایسے کھڑے ہوں. تب جا کے رضا الہی میں کھڑے ہونے کا مسئلہ ذرا سا حل ہوا. اب ہوا کہ ہم نیت کہیں میں ہم ہاتھ اٹھا ایسے کر لیا, اللہ اکبر اللہ اکبر کر تو لیا بھائی. نہیں, آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے, ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے, کہاں تک لے جاتے تھے. اگر معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا اور آپ اس کے کرنے کے بارے میں پریشان ہیں کہ اسی طرح ہم کریں, تو آپ یقین مانیے کہ رضا الہی کے راستے کے آپ مسافر ہیں. یہ فکر, یہ احساس, یہ ڈر, یہ چنتا ستا رہی ہے کہ حضور کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا, اور اس کے لیے آپ کوشاں ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, پریاس بھی جاری ہے, لگاتار آپ اس فکر میں ہیں, تو آپ رضا الہی کے راستے کے مسافر ہو گئے. کسی کو نہیں, کسی سے کوئی مطلب نہیں, اللہ اور رسول, اللہ کو راضی کرنا ہے, رسول کے مطابق ہی راضی ہوگا, رسول کی طرح ہی راضی ہوگا. ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ ہم لوگ ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے. ہمارے یہاں حضور کا یہی عمل معتبر ہے, مستند ہے, اسی کی دلیل ہمارے پاس ہے. کسی کو اگر یہ دلیل ہے کہ ہم سینے کے نیچے باندھیں گے اور وہ اپنی دلیل سے مطمئن ہے, وہ اپنے امام کا متبع ہے, باندھے. کسی کو لگتا ہے کہ حضور نے ہاتھ نہیں باندھا تھا, اس کو یہی بتایا گیا ہے, اس کا دل اپنے علماء سے مطمئن ہے, وہ نہ باندھے. اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی یہ بھی جان لی. آپ کہیے گا واہ آپ تینوں کو کہہ دیا. جانتے ہیں تینوں کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ تینوں کے پیچھے ایک بنیادی فکر ہے کہ وہ یہ جواب دیں گے ان کے علماء کہ ہمارے یہاں حضور کا عمل یوں ہی ثابت ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر کے باندھ رہا ہے تو وہ حضور کے طریقے سے باندھ رہا. اگر کہتا ہے کہ حضور کا یہ طریقہ ہم کو پہنچا ہے تو وہ من مانی نہیں کر رہا ہے, اس کو بھی حضور کے طریقے کے بارے میں جو بات پہنچی ہے اس پر عمل کرا. نہیں باندھ رہا کہ حضور کو نہیں باندھے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. مطمح نظر حضور کی اتباع ہونی چاہیے, صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے. حضور کی اتباع اگر ہے تو تیرا عمل اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اگر تیرے عمل میں تیرے امام حضور نہیں ہیں تو رکھا کر تو اپنا تقوی و پرہیزگاری, یہ سب تیری منمانی ہے, اسے کوئی قبول کرنے کو کبھی تیار نہیں. ہاں حضور اگر حوالہ ہے, حضور کی اتباع اگر مقصد ہے تب تو ٹھیک ہے, تب رضا الہی کا دعویٰ تھوڑی سی بنیاد پا رہا ہے, بغیر بنیاد کا نہیں ہے. اس میں رضا الہی کے دعوے میں دلیل بھی ہے, اور دلیل صرف حضور کی اطاعت اور حضور کی اتباع ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب جب یہ رضا الہی کا یہ مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اب دوسرا مقصد بھی. دوسرا مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مومن اور مسلم کے عمل میں 2 چیز نمایاں ہونی چاہیے. یہی 2 چیز مومن کے عمل کی روح ہے, اساس ہے, آتما ہے, سول ہے. یہ موجود ہے تو عمل مومنانہ ہے, ورنہ عمل دنیا میں 1 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب 2 ارب 3 ارب 4 ارب آدمی جو جی میں آ رہا ہے سو کر رہا ہے, وہ اپنا جواب دے, وہ جواب دے گا. لیکن اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم بحیثیت مومن یہ کام کر رہے ہیں, بحیثیت مسلم یہ کام کر رہے ہیں, تو یاد رکھو 2 چیز ہونا ضروری ہے. ایک چیز اللہ کے لیے کہ للہ تعالی ہو رہا, اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے سے
دو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے آخرت کی فکر۔ آخرت کی فکر، یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، حضور کی اتباع کر رہے ہیں، حضور کی پیروی کر رہے ہیں۔ آدمی بس پر چڑھے اور بس پر چڑھ کے کہے کہ ہم بہت اچھے سواری ہیں، یاتری ہیں، پیسنجر ہیں، تو کوئی اس سے پوچھے گا کہ بہت اچھے تو ہو، کپڑے سے اچھے ہو، شکل سے اچھے ہو، سلیقے سے چڑھے ہو، اچھے ہو، لیکن یاد رکھو ٹکٹ ہے کہ نہیں؟ اگر ٹکٹ نہیں ہے تو ساری اچھائی ابھی پانی اتر جائے گا جب کنڈکٹر چڑھے گا۔ اپنے سے دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا، ابھی کنڈکٹر چڑھے گا۔ تو بولا کہ ہم کئی بار چڑھ چکے ہیں، کنڈکٹر آتا ہی نہیں۔ بولا گھبراؤ مت، کبھی کبھی بیچ راستے میں بس روک کے چیکنگ ہوتی ہے، چلتے چلتے ایک بیک ڈرائیور کو اشارہ ہوگا کہ رکو، رک گیا، کیا ہوا؟ اوچک نریکشن ہے، ترنت اندر گھسا سب، اور سب کی ٹکٹ چیک ہو رہی، تب کیا ہوگا، ہے نا جی؟ یہ مثال میں نے آپ کو دی کہ آپ ایسا مت سمجھیے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں، ہم حضور کی اطاعت کر رہے ہیں، کوئی چیک کرنے والا ہے، کوئی جانتا ہے کہ کیا ہوا، کسی کو کیا مطلب؟ جی عقیدہ آخرت آپ سے اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ سنو، ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہر کرنی، ہر کتھنی تمہاری کوئی دیکھ رہا ہے اور کوئی لکھ رہا ہے۔ اپنے کو اتنا بے حیثیت مت سمجھو، تم اپنے کو جتنا بے حیثیت سمجھ رہے ہو سمجھا کرو۔ ہم کو کہا ہم کسی کے کھانے پینے ہیں؟ امیر آدمی رہا تو ہم کسی کے کھانے پینے نہیں ہو، غریب آدمی رہا ہم کو کون پوچھے؟ ہم تو معمولی آدمی، رکشہ چلاتے ہیں، ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں، ہم کو کون پوچھے؟ تم نہ جانو ہو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام کیا ہے، تم پر جتنا خرچہ ہے، اگر اپنے اوپر ہونے والے خرچے کو جوڑ لیتے تو تم کو پتہ چلتا کہ تم اللہ کی کتنی قیمتی یونٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنی محنت اور کتنے ارادے اور کتنے طریقے سے پیدا فرمایا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ایک ایک آدمی پر دو دو فرشتہ ہے نا، اور ایک ہمزاد بھی ہے۔ اللہ کی پناہی، تین تین یونٹ آپ کے ساتھ چل رہی، چاہے آپ کوئی ہو، امیر سے امیر ہو، غریب سے غریب ہو، دو وقت کھانے کا پیسہ نہیں، بھیک مانگنے کی نوبت ہے، بھیک بھی نہیں ملتی، پریشان حال ہے، کوئی پوچھتا نہیں اس سے کیا ہوا۔ یہ سب تو جلوہ گری ہے پروردگار کی، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو خوشی دے کے آزماتا ہے، کسی کو غم دے کے آزماتا ہے، کسی کا دامن بھر دیتا ہے آزماتا ہے، کسی کا دامن پھاڑ دیتا ہے آزماتا ہے۔ یہ سب تو اس کی آزمائش ہے، لیکن تین تین آدمی سب پر ہے، کروڑ پتی پر بھی، خاک پتی پر بھی۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ تم کو اللہ نے بیکار بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہے تمہارے نوازنے کا۔ تم کو چنتا ہے کہ آئے ہائے ہے یہ تین تین آدمی لگا دیا، اگر آپ کے پیچھے سی آئی ڈی لگ جائے تو آپ بڑا پریشان ہو جائے۔ سی آئی ڈی لگ گیا میرے پیچھے، جان رہے ہیں ہر بات میری دیکھی جا رہی ہے، جاسوس لگ گیا، میرے ٹیلی فون کی رکھوالی ہو رہی ہے نا۔ کیا بات ہے بھائی؟ تو ٹیلی فون میں ایک ایسا حساب کتاب لگا دیا گیا ہے کہ اسپام ہے، دیکھ رہا ہے وہ، کسی طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، آپ کو پریشانی ہے۔ بڑا مشکل ہے جینا۔ کاہے جینا مشکل ہے؟ اس لیے کہ یہ جس نے لگایا ہے آپ کے پیچھے وہ آپ کا دشمن ہے، دشمنی سے لگایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں موقع ملے اس کو نقصان پہنچائیں، اس کی بات ٹیپ کر لیں، اس کا فون ٹیپ کر لیں، اس کی حرکت ٹیپ کر لیں، بعد میں اس کو بلیک میل کریں، اس کو پریشان کریں۔ یعنی جتنے قسم کی بات آپ کے ذہن میں آئے گی سب نگیٹو اور منفی ہوگی۔ دشمن نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تین تین فرشتہ، تین تین ذات ہم لوگوں کے پیچھے لگائی، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ جب آپ جانیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ جانتے ہیں کیوں لگایا؟ اس کا بنیادی کام یہ ہے
کہ بندے کی نیکی ضائع نہ جائے، بندے کی اچھائی برباد نہ ہو، بندے کی نیکی اچھائی کہیں پر ایسا نہ ہو کہ کاؤنٹ ہونے سے، شمار ہونے سے، گنے جانے سے رہ جائے۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ اس کی ہر نیکی گنی جائے، ہر نیکی گنی جائے۔ کاہے گنی جائے؟ بدلہ دینا ہے، ثواب دینا ہے، اجر دینا ہے، اجرت دینا ہے۔ آئے ہائے، ایسا حاکم کہاں ملے گا؟ ایسا بدلہ دینے والا حاکم کہاں ملے گا؟ اور آپ کہیے کہ بھائی ہم کیا بتائیں، میرے ساتھ تو ایسا ہے کہ نیکی بہت کم ہے، برائی ہی برائی ہے۔ اپنا جائزہ ہم لیتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ہاتھ منہ پیٹے کہ سب تو ہم سے برائی ہو رہی۔ بات تو ہے، اگر اپنا جائزہ لے آدمی تو لگے گا کہ برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے۔ جائزہ لینا بھی چاہیے، ہر چیز کا جائزہ۔ تنخواہ گن رہے ہیں، انکریمنٹ گن رہے ہیں، کتنا کمایا یہ گن رہے ہیں، کتنا خرچہ کیا یہ گن رہے ہیں، پونجی کتنی تھی، منافع کتنا تھا، انٹرسٹ کتنا تھا، سب گنا جا رہا، روز گنتے ہیں آپ۔ ارے 10 روپیہ رکھ کے آئے تو کدھر چلا گیا، 100 روپیہ لائے تو سب خالی ہو گیا۔ ہر وقت حساب کتاب ہے، ایمانداری سے حساب کتاب ہے۔ گڑبڑ ہو تو نوکری چلی جاتی، اکاؤنٹنٹ سسپینڈ۔ کیا ہے بھائی؟ حساب ٹھیک سے نہیں جوڑا ہے نا۔ خود آپ کو اپنے اوپر شبہ ہونے لگتا ہے کہ ہم پیسہ رکھا کہ نہ رکھا، بڑی پریشانی رہتی۔ کبھی عمل کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے، چپ چاپ سے ہونا چاہیے، اکیلے میں ہونا چاہیے، بستر پر ہونا چاہیے، چلتے ہوئے ہونا چاہیے، روڈ پر ہونا چاہیے، سیٹ پر ہونا چاہیے، آفس میں ہونا چاہیے، مسجد میں ہونا چاہیے۔ مسجد میں کبھی آؤ تو اونگھو مت، اونگھی معلوم ہو پھر سے وضو کر لو، اگر اونگھی لگے تو اٹھ کے جاؤ وضو کر لو تازہ۔ سوچو کہ یہ اونگھی اس لیے آئی تھی تاکہ ہم ایک وضو کا اضافہ کر سکیں۔ اگر خطبہ شروع نہ ہوا ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لو، پھر پڑھ لو۔ ایک بار پڑھ چکے تو کیا ہوا، دوبارہ وضو کیا پھر پڑھ لیا۔ اور کیا کرو، کیا کرو، کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی دیر اپنے بارے میں سوچو، ہم کیسے ہیں؟ آج اگر ہم قبر میں چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم کو یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے لگائے ہیں میرے پیچھے، اس کا مقصد منفی ہے یا مثبت ہے؟ اب دیکھو کیا بات نکل کے آتی ہے۔ آدمی کو صرف اتنا معلوم ہے کہ 2 فرشتے ہیں، نکیرین، منکر نکیر، ہے نا، یہ 2 فرشتے ہیں۔ آدمی بچپن سے سنتا ہے کہ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے، ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ اب لکھے کے لیے بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ قلم کہاں پر ہے، دوات کہاں ہے، کاغذ کہاں ہے، کتنا کاغذ لے کے آیا ہے، کاغذ کہاں سے خریدتا ہے، 1 ریم لحظ کی 2 ریم لحظ، کاغذ رکھتا کہاں پر ہے، ادھر رکھیس کی ادھر رکھیس کی یہاں رکھ دیس۔ یہ سب دنیا پرانی ہو چکی۔ اب تو لکھنے کے اتنے ذریعے آ گئے کہ اب تو کاغذ اور قلم کی مجبوری ہی ختم ہو گئی۔ اور آج کے دن فرشتہ بہت سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے کے لکھنے کے اتنے سادھن، ریسورس اتنا ہے کہ اب لکھنے کی کوئی بیماری نہیں۔ اب تو آپ کا بیٹا اگر کمپیوٹر پر بیٹھ گیا اور آپ پوچھے گا واہ بیٹا کیا کر رہے ہو، میں پڑھائی کر رہے ہیں ابا، نہ قلم نہ کتاب نہ کاپی، اور تم پڑھائی کر رہے ہو؟ کون زمانے کے تم آدمی ہو؟ ہم لوگ تو پڑھائی کرتے تھے تو قلم لیتے تھے، پنسل لیتے تھے، انسٹرومنٹ باکس لیتے تھے۔ وہ دن بھی اسکول کا یاد کیجئے، مدرسے کا یاد کیجئے جب آپ کے پاس انسٹرومنٹ باکس نیا نیا آیا تھا اور آپ اس کو چمکتا ہوا بکسا اس کو رکھتے تھے قاعدے سے کہ میرا انسٹرومنٹ باکس۔ آج ہم انسٹرومنٹ باکس کے ساتھ اسکول جا رہے ہیں، ہے نا۔ پریکٹیکل کی کاپی الگ ہے، میتھ کی کاپی الگ ہے، انگلش کی کاپی الگ ہے، اردو کی کاپی الگ ہے، اتنی کاپی۔ اور آپ کا بیٹا کمپیوٹر پر لیپ ٹاپ پر بیٹھ گیا، نہ کاپی نہ کتاب نہ قلم نہ پنسل نہ انسٹرومنٹ باکس نہ اریزر، یا اللہ کون قسم کی پڑھائی ہے۔ تب تم کو پتہ چلا کہ بغیر اس کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو فرشتے کو کیوں پریشان ہو کہ کاغذ کہاں ہے، قلم کہاں ہے، دوات کہاں ہے؟ فرشتہ لکھ رہا ہے، فرشتہ تم کو ریزرو کر رہا ہے، تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے لیے واچفل ہے، سارے ریکارڈ جمع کیے جا رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو کیا بات نکل کے آتی ہے، دین کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی سے جب گناہ ہوتا ہے
گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، جھوٹ بول گئے، بیجا بات کر لیا، بیجا کے قدم چلا گیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی، احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، غلطی لکھنے والے نے غلطی کے لیے اپنا آلہ تیار کیا کہ ریکارڈ کریں غلطی ہو گئی. مان لیجئے کہ اس نے جو کیمرہ اس کو دیا گیا ہے اس میں وہ چیز ریکارڈ ہو گئی کہ یہ قصور ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے. یہ سب بھی آج کل حیرت کی بات نہیں ہے. ذرا سا اسپیڈ بڑھی اور روڈ کا کیمرہ آپ کو واچ کر گیا کہ آپ کی اسپیڈ بڑھ گئی، بیلٹ نہیں لگایا ہے، اب روک کے نہ کہے گا کہ بیلٹ نہ لگائے ہو، اب تو ریکارڈ ہو گیا ہے نا، پیسہ کٹ گیا، آپ کا لگ گیا فائن، جائیے کٹوائیے جا کے، یا تو خود سے کٹ جائے گا یا کٹوانا ہوگا. اس لیے فرشتے کو سمجھنا آج کے زمانے میں مشکل نہیں ہے. تب روایت کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنو. جب غلطی ریکارڈ ہو گئی، غلطی آ گئی، ریکارڈ ہو گئی، تب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو اریز کیا جائے یا باقی رکھا جائے، مٹا دیا جائے یا رکھا جائے، ہے نا، اس کو ڈیلیٹ کیا جائے یا کنٹینیو کرے. تو دو فرشتے ہیں، ایک نیکی کا ایک بدی کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام پر خود بھی اپنے نظام کی بنیاد رکھی ہے اور آپ سے اور ہم سے بھی کہا ہے کہ اسی نظام کو فالو کرو. اس نظام کی ایک شکل یہ ہے کہ جب بھی تم کہیں نکلو، کوئی کام کرو اور دو آدمی بھی ہو تو ایک کو سردار بنا لو، ایک تمہارا امیر ہوگا، ایک تمہاری جماعت کا، تمہارے گروہ کا لیڈر ہوگا، رہنما ہوگا، رہبر ہوگا، اس کو مان لو اور اس کی بات کو فالو کرو. 2 ہو تب بھی، 3 ہو تب بھی، 300 ہو تب بھی، 3000 ہو تب بھی ایک رہنما ہوگا، ایک لیڈر ہوگا. تو روایت بتاتی ہے کہ یہ جو 2 فرشتے ہیں ان کو بھی کام کرنے کی اجازت دی گئی، تو ان میں سے بھی ایک کو رہبر بنائے گئے. کس کو؟ نیکی والے کو. نیکی والا کیا ہے؟ بدی والے پر آفیسر ہے، افسر ہے، حاکم ہے. تو جب بدی لکھنے والا، برائی لکھنے والا برائی کو کیچ کر لیتا ہے تو وہ نیکی والے کی طرف دیکھتا ہے، لکھ لیں، ریزرو کر لیں، لے تو لیا ہے، اس کو ڈال دیں، سیو کریں، سیو کر لیں، لے تو لیا، سیو کریں. تو نیکی والا کہتا ہے کہ ابھی رکو، ابھی رکو، ابھی صرف تم نے کیچ کیا ہے، ابھی رکے رہو. تو رک جاتا ہے. کاہے رک جاتا ہے؟ نیکی والا کہتا ہے ذرا رکو، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، یہ کہے استغفر اللہ، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا سا رکو لے، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے. اس توبہ کر سکتا ہے، توبے کا آپشن ہے اس کے پاس، توبہ کا اس کے لیے معاملہ ہے. ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، معاف کر دے پروردگار، اب نہ، اب غلطی ہو گئی، ہم سے معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں پروردگار، ہم سے غلطی ہو گئی. اگر مانگ لیا اس نے توبہ تو حاکم فرشتہ کہتا ہے ڈیلیٹ کر دو، ڈیلیٹ کرو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی توبہ کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظام کیا ہے. اس نظام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نظام منفی ہو، نیگیٹو ہو، آپ کی جاسوسی کر رہا ہوں، نہیں 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 نہیں. یہ تو آپ کے گناہوں کو ہارمفل، نقصان دہ ہونے سے بچانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ نیکی کا بدلہ دیا جا سکے، بھرپور دیا جا سکے، نیکی کا بدلہ دینے میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی فروغ گذاشت نہ ہو، اور اس کے لیے یہ نظام بنایا ہے. جی اتنے پکے نظام کے بعد ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے، وہ ہمیشہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا سوال جواب ہوگا، سوال جواب ہوگا. اسی کو کہتے ہیں آخرت، نتیجہ، انجام، عاقبت، رزلٹ. یہ ہونے پہ ہونا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سوال جواب کس چیز کا ہوگا؟ جس میں توبہ نہ کی گئی ہو. اگر آپ نے توبہ کی تو آپ نے خود اپنے گناہ کو اللہ کے فضل سے ڈیلیٹ کیا. ڈیلیٹ ہوتا ہے.
اسی لیے توبہ رکھی گئی ہے. اگر توبہ کا فائدہ نہ ہوتا تو توبہ کرانے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے توبہ ہے. آدمی اتنا لاپرواہ، بے حس اور جلد باز پیدا ہوا ہے اور اتنا بھولکڑ پیدا ہوا ہے. عجولہ بھی ہے. عجولہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسا پیدا کیا؟ عجولہ، اجلت پسند، جلد باز. ہڑبڑی بہت ہے ان کو، ترنت سب کچھ ہو جائے، ابھی ہو جائے، ابھی اسی چھن ہو جائے. اور دنیا ہڑبڑی کی طرف بڑھ بھی رہی ہے. پہلے جس چیز میں وقت لگتا تھا آج کل وہی چیز پلک جھپکتے ہو جاتی. اس دنیا میں لوگ جنت کا مزہ لینا چاہتے ہیں. ادھر ہم نے چاہا نہیں کہ ادھر ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ جس کو جنت کے مزے کی حاجت ہے وہ جنت کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ جنت کے لیے تیار ہو جائے تو پروردگار نے کہا ہے کہ جنت کی فکر کرو گے تو جنت ملے گی. وہاں سب کچھ اجلت سے ہوگا. ایسی اجلت ہوگی کہ تم اس کی تمنا اور اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. ادھر چاہا نہیں کہ ہوا، یہ جنت ہے. اور یہاں اس دنیا میں اگر تم اس چکر میں پڑ گئے تب تو بڑا مشکل ہے. تب تو تم بہت سا اپنا نقصان کر دو گے. ڈاکٹر سے سنیے، کبھی کبھی ڈاکٹر کہتا ہے ترنت بخار اتارو گے تو آگے جا کے جھیلنا پڑے گا. بخار تو ترنت اتر جائے گا، ابھی دے سوئی ایک دم ترنت بخار اتر جائے گا، لیکن اس کا بڑا نقصان ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخار کی ٹکیا کھلانے والا ڈاکٹر کہہ دے 6 گھنٹے کے پہلے دوسری مت کھائیو، ہم کو جلدی ہم 2 ٹکیا بخار کی کھا لیں، تب کیا ہوگا؟ اس لیے اجلت پسندی صحیح اور درست نہیں ہے. انتظار کرو، ٹھہرے رہو، اللہ کی رضا کے امیدوار رہو. اب یہ جو 2 چیزیں پیدا ہو گئیں، اب اس 2 چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی 2 قسم کا جذبہ چاہیے. 2 قسم کا جذبہ کیسا چاہیے اس کو بھی جاننا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں تو 2 بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کے لیے کریں گے اور آخرت سے ڈرتے ہوئے کریں گے، آخرت کی پرواہ کرتے ہوئے کریں گے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے کریں گے. یہ 2 بات ہو گئی. اب 2 قسم کی کیفیت ہوگی. وہ کیفیت کیا ہوگی؟ ایک کیفیت کا نام ہے خوف اور دوسری کیفیت کا نام ہے امید. ڈر اور امید، جس کو الگ الگ زبان میں، عربی میں خوف و رجا کہتے ہیں، فارسی میں امید و بیم کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی بھی کام تم کرو اس میں 2 قسم کی کیفیت کار فرماؤ. اللہ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز اس کے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی سامنے ہو تو اس سے کتنا ڈر لگتا ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو تو یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے. کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، نہ ہم نہ تم. یہ خوف اور امید کس بات کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، درگزر کرتا ہے، بخش دیتا ہے، عذر قبول کرتا ہے، معافی قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، گڑ گڑانا قبول کرتا ہے، رونا قبول کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے یہ امیدوار رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ اگر نہ بخشے گا تو کیا ہوگا. یہ کیفیت ہر عمل میں باقی رہنی چاہیے، ہر چیز میں باقی رہنی چاہیے، ہر کام جس میں یہ موجود رہے. ایک بار حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان کہاں رہتا ہے؟ تو سوال کو پہلے ذرا ہم لوگ جانچیں کہ ایمان کوئی چیز ہے، رومال ہے کہ جیب میں رہے گا، قلم ہے کہ کھوسا جائے گا، ٹوپی ہے کہ سر پر رہے گی. ایمان کیا ہے بھائی؟ ایمان تو عقیدہ ہے، وشواس ہے، بلیو ہے. تو ایمان کہاں پر رہتا ہے؟ مطلب کہ مومن کہاں رہتا ہے؟ ایمان کہاں رہتا ہے؟ مومن کے پاس رہتا ہے. اور مومن کہاں رہتا ہے؟ مومن تو زمین پر رہتا ہے. تو زمین پر تو سب رہتا ہے، مومن بھی اور غیر مومن بھی، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی. کہاں رہتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی ایمان اپنے ایمان والے کے ساتھ کس حالت میں رہتا ہے؟ تو اس کا جواب حضور دیتے ہیں بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. ایک بزرگ نے سمجھاتے وہ بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ پہلے زمانے میں
آج کل بھی کہیں کہیں اب تو نئی گھڑی بھی آ گئی، پینڈولم والی گھڑی آتی تھی، اس میں پینڈولم ہوتا تھا، نیچے میں گھڑی کے پینڈولم لٹکا رہتا تھا، وہ مسلسل ادھر آتا ادھر جاتا، ادھر آتا ادھر جاتا، ہر گھڑی ہر پل ہر سیکنڈ پینڈولم دائیں بائیں بائیں دائیں، اگر رک گیا تو اس کے مطلب گھڑی گڑبڑ ہے، گھڑی گڑبڑا گئی، گھڑی کو ٹھیک کراؤ، گھڑی کے مستری تک پہنچاؤ، کہا ہے پینڈولم کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ والے کیا کیا مثال دیتے ہیں، فرمایا ایمان ہمیشہ پینڈولم کی طرح ہونا چاہیے، ادھر خوف ادھر امید، امید کی طرف آیا پھر خوف کی طرف گیا، پھر خوف سے امید کی طرف گیا، پھر امید سے خوف کی طرف آیا۔ یعنی مومن کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے، اور یہ آزادی بھی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم کو نہیں بخشا جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ دونوں کے درمیان جھولتے رہو، یہی بندگی ہے۔ ڈکٹیٹر نہ بنو، بقرات نہ بنو، شہنشاہ نہ بنو۔ کیسے بنو؟ کہ جب امید کے طرف آؤ تو جینے کا سہارا پیدا ہو جائے، خوف کی طرف جاؤ تو جان جانے کا خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ کیسے جیئیں گے، کیسے کیا معاملہ ہوگا۔ پھر امید کی طرف آئے، زندگی کی رمق آ گئی، پھر خوف کی طرف گئے، ڈر گئے۔ یہ ڈر اور امید، ڈر اور امید، ڈر اور آشا، اس کے درمیان جھولتے رہو، یہی بندگی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے، آگے ہو یا پیچھے ہو، بیچ میں ہو یا پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، سب کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور اللہ سے امیدوار رہنا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، آگے بڑھیں گے تو دیں گے، اصل جو مقصد تھا وہاں تک ہم پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جو ایمان والوں کی کیفیت بیان کی گئی، اس کے نتیجے میں جانتے ہو کیا ہوتا؟ یہ سب سے بنیادی بات ہے، یہ سب کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے لیے عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، آخرت کی فکر کرنا، خوف اور امید کے درمیان جھولتے رہنا، یہ سب سے ہوگا کیا؟ جانتے ہو کیا ہوگا؟ دنیا کی ہر چیز کا ڈر ختم ہو جائے گا، اب ڈر اور نہیں۔ کس کا ڈر؟ کاہے کا ڈر؟ کیوں ڈر؟ کس کا ڈر؟ ہم اس کے بندے ہیں جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں جتنی ڈرانے والی چیز ہے ان سب سے بڑا ہے میرا رب اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ تعالیٰ، اب کس سے ڈرنا؟ اب کوئی ڈر تھر نہیں، کسی سے ڈرنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، اور کسی سے امیدوار ہونے کا بھی سوال نہیں اٹھتا۔ ہم تو اپنا ڈر اور اپنے امید کا قبلہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بنا چکے ہیں، اس کو بنایا ہے جس سے زیادہ ڈرنے کی کسی سے بات ہی نہیں ہے۔ سب کا ڈر بیکار ہے، رب کا ڈر بامانہ ہے۔ اصلی ڈر تو اسی کا ہونا چاہیے، اور امید بھی اسی سے ہونی چاہیے۔ کوئی دیتا ہوتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دلوا دیتا ہے تو دے دیتا ہے، جو دے رہا ہے وہ اللہ کے دینے میں بہانہ بن گیا ہے تو دے رہا ہے۔ دینے والا تو اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی۔ نہ کسی سے امید، نہ کسی سے ڈر، کوئی چکر نہیں۔ تب کیا ہوا؟ مومن کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی بات بھی بڑی اہمیت کی۔ بلی راستہ کاٹ گئی، گاڑی رک گئی، کیا ہوا جی؟ اب بلی راستہ کاٹ گئی، اچھا تو بلی راستہ کاٹ گئی تو کیا ہوا؟ نا دربھاگیہ ہے، گڑبڑ ہے۔ مومن نے کہا ایکسیلیٹر نکال، چلو بڑھو آگے بڑھو، ہم لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں، آنکھ پھڑک گئی، لیکن آنکھ بہت پھڑک رہی ہے، اچھا تو یہی آنکھ سب کچھ کرتی ہے، یہ پھڑکے گی تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہاتھ خود لا رہا، ارے تو ہاتھ خود لانے سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ مسکرائیے نہیں، دنیا اسی میں مبتلا ہے، دنیا یہی کر رہی ہے۔ دنیا نے جس چیز میں طاقت دیکھا اس کے آگے جھک گئی۔ بہت بڑے ہیں، بہت مہان ہیں، جھک گئی۔ ارے باپ بہت بڑے ہیں، یہ جیون داتا ہے، یہ جیون دیتے ہیں، یہ زندگی دیتے ہیں، اچھا ان کے آگے جھک گئے۔ یہ اسلام ہے جو آپ کو سیدھا تنا ہوا رکھتا ہے اور دکھاتا ہے کہ جو اکیلے اللہ کے آگے جھکتا ہے اس کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں، کوئی جھکنے اٹھنے کا سوال نہیں، کسی سے ڈرنے کا سوال نہیں۔ مرنا ہم کو بھی ہے اور تم کو بھی ہے، تم بھی مرو گے اور ہم بھی مریں گے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے مرنے کے سلسلے میں اللہ ہی کی طرف دیکھتے ہیں، کسی اور کی طرف نہ دیکھتے ہیں۔ تب
یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خداؤں سے آپ کو نجات مل گئی، ایک اللہ سبحانہ تعالی، کتنی طاقت۔ اچھا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کی مثال موجود ہے۔ آپ اور ہم تو بہت معمولی چیز ہیں، گنتی کے لائق بھی ٹھیک سے نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ گن رہا ہے۔ یاد کیجئے ان لوگوں کو جن کا الگ الگ خدا ہوتا تھا، سنیچر کا خدا الگ، اتوار کا خدا الگ، بدھ کا خدا الگ، ہے نا، دہنے والے کا خدا الگ، بائیں والے کا خدا الگ، 360 خدا، ہے نا، اور 360 دن، وہاں سال 360 کا، تو سال میں 360 دن، آپ کے یہاں 365 دن، تو 5 خدا تو ایسا ہی بڑھ گیا۔ اس کے بعد جتنا قبیلہ، جتنا گوتر، سب کا اپنا اپنا خدا، کہ انہیں مار کے کہا کہ تیرے خدا کو ہم کیوں پوجیں، میرا اپنا خدا ہے، ہم نے اپنا خدا بنا لی۔ اب چل رہے ہیں راستے میں گئے کہ خدا نہیں ہے، کیا کریں، تو آٹے کی لوہیا سے روٹی بیلتے بیلتے ایک لوہیا کو اٹھایا، اس سے خدا بنایا، رکھا اور کہا تم ہی خدا ہو، جھک گئے۔ یہ تھا دنیا کا رنگ۔ اس رنگ سے جس کو نکالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولا علی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا بلال حبشی، سیدنا ابو ذر غفاری، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے سے نکل کے آئے۔ پھر تو یہ عالم ہے کہ بلال جو غلام تھے، جن کا مالک ان کو اپنی غلامی میں رکھتا تھا، خرید چکا تھا، خریدا ہوا آدمی، آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے کہ آپ جان جائیے، آپ کے پاس بینائی نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکیے، اس لیے کہ جو چیز دیکھنا ممکن ہی نہ اس کو دیکھیے گا کیسے؟ جیسے جنات دیکھنا مشکل ہے نا، بھوت پریت دیکھنا مشکل، ویسے ہی یہ دیکھنا مشکل ہے کہ آدمی بھی غلام بنتا تھا، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آپ بازار جائیے اور دیکھیے تو کہ بھنڈی بک رہی ہے، تورئی بک رہی ہے، کدو بک رہا، آپ نے کدو خرید لیا، جب کدو خرید لیا، اس کا پیسہ دے دیا، تو آپ کدو کے ساتھ جو چاہیے کیجیے، آپ لا کر کے گھر پر رائتا بنائیے، یا کاٹ کے قاش بنا دیجیے، یا اس کو سموچا رکھ کے سکھا دیجیے، یا ایک دن چھت کے اوپر سے نیچے پھینکیے اور دیکھیے کہ ایک دم چور ہو گیا۔ آپ کا اختیار ہے، اس لیے کہ آپ نے کدو خرید لیا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ بازار میں ایسے ہی انسان بھی بکتا تھا، انسان کو خریدا جاتا تھا، اور پھر جو چاہے انسان کے ساتھ وہ خریدنے والا کر سکتا تھا۔ ایسا خریدا ہوا بلال، کتنی طاقت اس کے اندر آ گئی تھی جب اس نے کہا تھا الا اللہ، الا اللہ، اللہ ایک ہے، اور اس کو اس کا مالک مارتا تھا پوری طاقت سے، غصے سے۔ مارنے والا جب کبھی مارتا ہے نا، تو اگر ڈر کے مار رہا ہے تو کیا مارے گا وہ، ہے نا، لیکن جب کسی کا ڈر نہ ہو اور غصہ بھی بے پناہ ہو تو ایسا مارا جاتا ہے کہ ہر مارنا جان لینے کے برابر ہوتا ہے، لیکن جان جاتی نہیں، جان بچی رہتی ہے، مارے جا رہا، اور مار مار کے پوچھتا کیا ہے، تیرا خدا کیسا ہے، تیرا خدا کیسا ہے، تیرا اللہ کیسا ہے؟ بڑی آسانی سے ہم لوگ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کیا جانیے کہ اس کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ بلال سے پوچھا جاتا تھا تیرا اللہ کیسا ہے، اور بلال کیا کہتے تھے، احد احد احد، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، ہم خدا واحد کے ماننے والے، الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ کتنی طاقت تھی کہ سینکڑوں خدا کا ماننے والا جب چابک مارتا تھا تو چابک مارنے والا تھک جاتا تھا، الا اللہ کا کہنے والا نہیں تھکتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ طاقت، اور یہ طاقت جب تک آپ کے پاس تھی دنیا آپ کے قدموں تلے تھی، اس لیے نہیں کہ آپ کو دنیا پر حکومت کرنا تھا، بلکہ اس لیے کہ دنیا کی خیر اسی میں ہے کہ کوئی اللہ کا ماننے والا اس کو راستہ دکھائے، راستہ چلائے۔ کیوں؟ یہ بھی جان لیجیے،
وہ الا اللہ کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا جو آدمی آدمی میں فرق کرے اور کہے کہ کالا ہے، گورا ہے، یہ لمبا ہے، یہ ناٹا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ فلانا شیخ ہے، یہ فلانا شیخ ہے. اگر ایسا کر رہا تو الا اللہ کا ماننے والا نہیں. الا اللہ کا ماننے والا کون ہے؟ جو سارے انسان کو برابر جانے. اگر وہ حاکم بنتا ہے تو اس سے سمپردائے واد، جاتی واد ختم ہوگا، سب کے ساتھ برابر سلوک ہوگا. جھوٹے دعوے دار جو الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر بھی جاتی واد کرتے ہیں، سب جھوٹے ہیں. وہ صحیح آدمی نہیں ہے. آدمی صحیح وہی ہے جو الا اللہ کا نعرہ لگائے اور اللہ کے حکم کے مطابق سب کو ایک جانے. وہی اس دنیا کی بھلائی کے لائق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. کہیں جنگ چھڑی ہے، کہیں بم گر رہا ہے، کہیں آسمان زمین ایک ہو رہا ہے، کہیں زلزلہ ہو رہا. ایسے میں جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سارے لوگ آرام کی روٹی کھا کھا کے، بھر پیٹ کھا کے، بھر تجوری دولت رکھ کے بے حیا ہو گئے، بے ایمان ہو گئے. نڈر اور کمزور اور نڈر کے بیچ کا فرق بھول گئے، ڈرپوک ہو گئے. ڈرپوک آسان نہیں ہے اس دنیا میں بہادری کا مظاہرہ کرنا. بہادری صرف یہ نہیں کہ ہم نے بہت لوگوں کو مار دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بہت آدمی کو مار دیں ہم بڑے بہادر ہیں؟ لیکن اگر ادھر سے حملہ ہو اور میرا بھی بہت سا آدمی مر جائے تب کیا ہوگا؟ زیادہ تر آدمی اسی کے لیے ڈر رہا ہے، زیادہ تر ملک اسی کے لیے ڈر رہا ہے کہ اگر ہم لڑائی میں سامنے آئے تو کہیں ہم کو مرنا پڑے. تب بہادر وہی ہے جو مارنا بھی جانتا ہے، مرنا بھی جانتا ہے، مرنے کو بھی تیار ہو، مارنے کو بھی تیار. مر جائیں گے مر جائیں گے. بہادر وہ ہے. بہادر وہ نہیں جو صرف مارنا جانتا ہے نا. وہ بہادری ہوتی تو ابھی چلاہٹ نہیں سنائی دیتی. ابھی جو گھبراہٹ ہے، چلاہٹ، ارے ارے مار دیا، ارے ارے مار دیا. ان سے پوچھا جائے کہ ابھی تک تو تم ہی مارتے تھے، 50 برس سے تم مار رہے ہو اور 50 دن پہلے بھی مارتے رہے اور ابھی بھی مار رہے ہو. تم کو کبھی کبھی جاننا بھی تو چاہیے کہ مرنے میں کیسا لگتا ہے. مرنا بھی دیکھو تو کہے گا کہ تم کو بھی مار دیں گے تو مار دینا. تم مریں گے، ہم دیکھیں گے، ہم بھی، ہم تو پہلے سے مر ہی رہے ہیں پھر مریں گے. لیکن ہم بھی مارنا جانتے ہیں. آؤ ذرا مرنے کا مزہ بھی چکھ لو. ہم تو مرے ہوئے ہیں، آؤ مارو نا جتنا مارنا ہے. جب مارنا اور مرنا دونوں کے لیے آدمی تیار ہو جائے تو وہ بہادر ہے. بہادری کی یہی تعریف ہے. مرنا بھی ہم جانتے ہیں، مارنا بھی ہم جانتے ہیں، ہے نا. تب جا کے بات بنتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک، نڈر، ایک بنائے اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ ہی سے امیدوار ہونا سکھائے. آئندہ جمعے کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کچھ اور رنگ ہیں ان کیفیات کے، وہ کیسے ہیں اور کیسا ہے. ذرّی صبا بیمار ہے، دعا فرمائیں.